ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور بے انتہا اللہ کا شکر کہ اللہ نے اپنے آخری نبی، سب سے محبوب نبی، نبیوں کے سردار نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، غریبوں کے مسیحا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمع کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج کی یہ نشست تکمیل حفظ قرآن و تعزیتی مجلس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے عزائم کو پختہ کرے اور ان کی حوصلہ افزائی میں کرتے ہوئے ایک کلمات ان کے لیے کہتا ہے، یعنی حضرت قاری شکیل صاحب دامت برکاتہم جو مجھ ناچیز مجھ طالب علم کو اتنا پاہا چڑھا کے پیش کیا، حالانکہ میں ان کے بچوں کی طرح ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت قاری شکیل صاحب کی عمر کو دراز کرے اور اللہ ان سے بے انتہا خدمات لے. یہ ادارہ جامعہ دارالعلوم جو ابھی ٹمٹماتا ہوا چراغ کی طرح معلوم ہو رہا، اللہ اس ادارے کو آفتاب بنائے، مہتاب بنائے، اس کی کرنیں آس پاس کے علاقوں میں پڑے. بزرگوں، مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ نسبت سے مجلس طے ہوا کرتی کہ یہ مجلس کیسی ہے. آج کے اس مجلس کو نسبت قرآن کی حاصل ہے. آپ اس کو یوں مثال سے سمجھیے، ایک تھان کا کپڑا آپ کے اور میرے جسم میں ہے، اور اسی تھان کا کپڑا قرآن کے جزدان سے ہے. تو کپڑا ایک ہی تھان کا ہے، پر نسبت بدلنے سے چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی. اسی طرح سے ایک درخت ہے، جس درخت کی کئی لکڑیاں ہیں، اور ان کئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو آپ کے اور میرے گھروں کی کھڑکیاں یا دیوار یا یہ دروازے بننے کے کام آئی. اور اسی درخت کی ایک لکڑی ایسی بھی ہے جسے ہم نے کاٹ کاٹ کر کے محل بنایا. لکڑی ایک پیڑ کی ہے، پر نسبت اس لکڑی کو قرآن سے حاصل ہو گئی، لہذا اس لکڑی کی اہمیت بڑھ گئی. ایسی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. مجلس اگر یہ دنیاوی ہوتی، کرکٹ کا میدان ہوتا یا دنیا کی باتیں ہوتی، تو پھر اس مجلس کی اہمیت اللہ کے نزدیک وہ نہ ہوتی جو آج قرآن کی نسبت پر یہ مجلس صحیح ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا کری ہے. بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو متفرد آیت پڑھی ہیں. اس تناظر میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، اور اقرا پڑھیے تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ سائنس پڑھیے، ٹیکنالوجی پڑھیے، جغرافیہ پڑھیے اور دنیاوی علوم حاصل کریے یا دینی تعلیم حاصل کریے. آگے اللہ نے قرآن میں کہا بسم ربک الذی، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پورے سنسار کو پیدا کیا. آج مسلم قوم سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں پیچھے ہے تو تعلیم میں پیچھے ہے. آپ میں سے بے شمار لوگ آنکڑا پیش کریں گے کہ تعلیم کی شرح بڑی ہے، تعلیم کی فیصد بڑی ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ کل تک ہمارے سماج میں گریجویٹ کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، پوسٹ گریجویٹ کی تعداد کم ہوا کرتی تھی،
DLED اور BPSC اور CTET کے بچوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی. آج الحمدللہ کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں، ہماری کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں 5-10 بچے کم سے کم DLED کے مل جائیں، BPSC کے مل جائیں، گریجویٹ کے مل جائیں، انٹر کے مل جائیں، ملتے ہیں. لیکن وہ تعلیم جس تعلیم سے اللہ راضی ہو، وہ تعلیم جس تعلیم سے سماج کا کرپشن ختم ہو، وہ تعلیم جس سے نبوی سماج پیدا ہو، وہ تعلیم جس سماج کا کلپنا میرے نبی نے کیا تھا، جس سماج کا خواب میرے نبی نے دیکھا تھا. تعلیم کے معنی روشنی کے ہوا کرتے. جس سماج میں تعلیم آتی ہے وہ سماج خود بخود اندھیرے سے نکل جایا کرتا ہے. جس سوسائٹی میں تعلیم آتی اس سوسائٹی سے دنیا بھر کے خرافات ختم ہو جایا کرتے. لیکن آج آپ مجھے بتائیں، کیا خرافات ختم ہو گئے؟ کیا ہماری سوسائٹیاں ترقی کری ہیں؟ کیا ہمارے لوگ ڈیولپ کیے؟ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے میں سمجھتا ہوں نہیں کیا. یقیناً آپ نے ڈیولپ کیا، پروگرس کیا ہے صرف اس اعتبار سے کہ دولت بڑھ گئی، لوگوں کے پاس تھوڑی بہت نوکریاں آ گئی ہیں. ہمارے بچے کل تک مہینے میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 ہزار 10 ہزار کماتے تھے. اب ہمارے وہی لڑکے 15 ہزار 20 ہزار بآسانی کما لیتے ہیں. دولت بڑی پر گھروں سے بڑھ کر اٹھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم جس تعلیم کو ہمیں حاصل کرنا تھا اس تعلیم سے آج بھی ہم کو شروع ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، قاری صاحب کے صاحبزادے ابھی نظر سے نئے نئے فارغ ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے انہوں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ افتتاح بھی کریں گے. میں دعا کروں کہ اللہ میرے اس چھوٹے بھائی کو جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، جتنی اعلیٰ تعلیم کے یہ خواہاں ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ وقت کا مفکر اسلام بنا ہے. دعا کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. کہنے کا مقصد یہ ہے آج مسلم قوم سب سے زیادہ اگر کہیں پس رہی ہے تو صرف اور صرف تعلیم کے نام پہ پس رہی ہے. ہمارا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا جس جلسے کے 2 عنوان نہ ہوتے ہو. ایک عنوان اصلاح معاشرت اور دوسرا عنوان تعلیم بیداری کا. آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی پر قرآن نازل ہوا اور قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. آج وہ قوم تعلیم کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج اس قوم کو تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جلسے کرانے پڑتے ہیں. آج جن محلوں میں مسلمانوں کی جتنی تعداد نظر آتی ہے وہاں اتنا سب کرپشن نظر آتا ہے. میں دلی کے شاستری پارک کے جلسے میں تھا، بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے حکومت پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی تعداد تھی. میں نے کہا کہ آپ گارنٹی کے ساتھ مجھے بتائیے آج کے شاستری پارک کے سی بلاک میں سب سے زیادہ آبادی کس کی؟ تو سب نے کہا مسلمانوں کی. میں نے کتنے پرسنٹ ہے مسلمان یہاں؟ کچھ نے کسی نے کہا کہ 60، کسی نے کہا 70. میں نے کہا 5 ملوں کے 60% مسلمانوں کی آبادی ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ اس مجمع عام میں جو باپ کے جنازے کی نماز خود پڑھا سکتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابا اور اماں اور دادا اور دادی اور نانا اور نانے جن کے احسانات کے تلے ہماری زندگی کٹ رہی، اگر ضرورت پڑی تو ان کو ہم غسل اور کفن دے سکتے ہیں. اچھے خاصے لوگ تھے، پورے مجمع میں 70 تاریخ ہو گئی. کسی کی زبان پر کھل سکی، ایسا لگا کہ زبانوں پہ تالے پڑ گئے. میں نے کہا یہی ہے نبوی سماج، یہی ہے نبوی سوسائٹی. آج مدرسوں کے خلاف نت نئے قانون بن رہے ہیں، طرح طرح کی پلاننگ بن گئی اور اس میں سب سے بڑا یوگدان مسلمانوں کا ہے. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، انگریز ایک بہت بڑا افسر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ہندوؤں کے کتنے دشمن نام دو؟ کہا کون کون دشمن ہے؟ کہا انگریز اور مسلمان. کہا کہ آپ کا کون کون دشمن ہے؟ انگریز سے کہا. کہا میرے بھی 2 دشمن ہیں. کہا کون کون؟ کہا ہندو اور مسلمان. کہا مسلمانوں کے کتنے دشمن؟ کہا 3 دشمن. کہا پھر مسلمانوں کے 3 کیسے ہو گئے؟ سب کے 2 ہی ہوئی تھے. کہا مسلمانوں کے 3 اس لیے دشمن ہیں جو کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا خود مسلمان. آج میرے سوال کا ایک بندہ اگر ترقی کرتا، تعلیمی مشن کو ایک بندہ کو اگر آگے لے کے جاتا ہے تو بہت سے ہمارے سماج میں ایسے منحوس لوگ ہوتے جو ان کے کام کھینچتے، جو ان کو ملیاردیر کرنے کی کوشش کرتے. ہمارے یہاں سماج کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے، سوسائٹی کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پڑھے لکھے.
میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر سوال کا نشان کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو اتحاد کی بات کرتے، سماج کو بہتر دشا اور دشا کی بات کرتے، اپنے سماج کو نبوی سماج بناتے، اپنی سوسائٹی کو وہ سوسائٹی بناتے جس سوسائٹی کا کلپنا نبی علیہ السلام نے کیا تھا، وہ سوسائٹی اور وہ صالح معاشرہ جس صالح معاشرہ کی تشکیل حضرات صحابہ کرام نے کی تھی۔ کیا ہماری سوسائٹی ویسی ہے؟ کیا ہمارا سماج ویسا ہے؟ کیا ہمارا علاقہ ویسا ہے؟ کیا ہماری دنیا نہیں بڑھ رہی؟ دیوبند کی بریلویوں سے کتنا چلتا، بریلوی کے بندیوں سے کتنا چلتا، جماعت اسلامی غیر مقلد کے تڑوں کے جھگڑے ہیں۔ مسلمانوں کے صفوں میں اگر آپ گنتی کرو گے تو اتنے جھگڑے ہیں کہ مسلمان باہر کے جھگڑے سے اتنا پریشان نہیں جتنا کہ اندرونی خانہ جھگڑے سے پریشان۔ مسلمانوں کی بربادی کی تاریخ جب جب لکھی گئی تو خود ان کے خون سے لکھی گئی۔ کربلا کی تاریخ آپ سنتے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جام شہادت کا نذرانہ پیش کیا گیا، انہیں اگر شہادت کی قربانی دینا پڑی ہے تو آپ یہ بھی جانو کہ کربلا کن لوگوں نے انہیں بلایا تھا، کوفہ آنے کے لیے کن لوگوں نے انہیں خطوط لکھے تھے، اور وہی لوگ جنہوں نے خط لکھا، وہی لوگ جب حضرت حسین کی آمد ہوئی تو وہ باقی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کے خلاف انہوں نے جاسوسی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پورے قافلے کو وہ تاریخ جو دلدوز تاریخ ہے، دل کو تڑپا دینے والی تاریخ آپ سب جانتے ہیں۔ ماضی قریب میں انگریزوں کے چنگل میں جب ہندوستان پھنسا تھا، اس انگریز کے ناپاک قدم کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے، دانشوروں نے، اور خاص کر حضرت ٹیپو سلطان شہید جنہیں کے شیر محسود کہا گیا، جن کا ایک جملہ بڑا تاریخی جملہ ہو گیا کہ جیدہ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس ٹیپو سلطان شیر محسود کے مشن کو اگر کسی نے خراب کروایا تو خود ہماری قوم کا ایک بندہ۔ ہمیں جب جب نقصانات ہوئے پہنچ ہو گئے، اسی لیے اسی کو شاید کسی شاعر نے بھاگتے ہوئے قلم سے اور روشنائی نہیں بلکہ خون بکھیرتے ہوئے لکھا تھا کہ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج بہار کے سلیبس سے اردو نکالی گئی، اردو زبان اچھی خاصی نکال دی گئی۔ مغلیہ سلطنت کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی، بڑے بچے پڑھتے تھے، کتابیں ہم لوگ خود اردو کی نئی کتاب اور کتنی کتابیں بچپنے میں پڑھی ہیں، خود اپنے اپنا پرائیویٹ ٹیچر تھے، لیکن خدا کی قسم وہ کتابیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ وہ نظریں علامہ اقبال کی، میر تقی میر کی، ابی جلال نری کی اور بڑے اللہ والوں کی جو نظمیں جگر دلال آبادی کی نعتیں اور کہاں ملتی؟ کس نے نکالی؟ مجرم کون ہے؟ سماج کو بہتر دشا میں لانے کی کسی نے کوشش نہیں کی، فکر علی کا وہ کسی نے اجاگر نہیں کیا۔ ہاں اگر اجاگر کیا ہے، سب سے بڑا تعاون اگر کسی کا ہے تو فکر قاسم نانوتوی اور فکر مولانا محمد علی مونگیری، ان اکابرین کے جان کو، ان کی فکر کو گھر گھر اور در در کر کے پھیلایا جو یہ مولویوں کی جماعت میں پھیلایا۔ آپ کو یہ بات سن کر یقیناً تکلیف ہوگی۔ آج کالج کا جو نظام ہونا چاہیے تھا، کم سے کم انٹر کالج لیول پہ ہمارے یہاں جو گرلز کی تعلیم کا ایک الگ انتظام ہونا تھا، نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے ابتدا کی عادی کے شکار ہو رہی، پھر اس کے بعد آنکڑے بتائے جاتے، پھر اس کے بعد تعداد گنائی جاتی، پھر اس کے بعد سماج کو کوسا جاتا۔ ہمارے پڑوسی ضلع کٹیہار کے نام کی بچی ابھی BPSC میں پاس ہوئی تھی، اتفاق ہے کہ اس کی بحالی گیا ہو گئی، 15 سے 20 دن نہیں گزرے کہ وہ لڑکی ابتدا کی عادی کی شکار ہو گئی۔ اسی کالج کے ایک ٹیچر کے ساتھ 9-11 ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا قصور جانتے ہیں کس کا ہے؟ سب سے بڑا قصور ان کے والدین کا ہے۔ ان کے والدین نے ویسی تربیت کی نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو BPSC کرانے، DLED کرانے، BEd کرانے، جو چاہے جتنی چاہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے، مگر سب سے پہلے بنیادی ضرورت ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو قرآنی تعلیم دیں۔ جب آپ کا بچہ ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائے گا، فکری اعتبار سے ان باتوں کو قبول کر لے گا کہ دنیا اگر چلتی ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے تو اس چلانے والے کا نام اللہ ہے۔ یہ سمویدان کتنا خوبصورت ہے، وہ اللہ کا سمویدان ہے جس میں سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، سارے مانوتا کا سمان ہے، ہر مخلوق کی
خصوصیات رکھی ہے. اس بات کی تعلیم اگر ذہنی اور فکری اعتبار سے ماں باپ گارجین اگر بچپن ہی میں کر دیتے تو خدا کی قسم آج یہ ابتدا کی آبینا ہوتی. ارے اس سے پہلے کہ اس طرح کی تعلیم نہیں آئی تھی، لیکن ہمارے اکابرین نے ان فکروں کا سدباب کیا تھا. جگہ جگہ اس طرح کے کوچنگ سینٹر کھولے تھے، جگہ جگہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کھولے تھے، اور اس وقت الحمدللہ ہمارا سماج پھل رہا تھا، پھول رہا تھا. اور اب تعلیم تو بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب تو ہماری بچیوں کی تعداد تعلیم میں بہت آگے جا چکی ہے. لیکن آج بھی میرا سماج سب سے زیادہ اگر کسی کا سماج گندا سماج ہے تو وہ مسلم سماج کو کہا جاتا ہے. دلی میں یہ کہاوت مشہور ہو گئی کہ جہاں جتنی زیادہ گندگیاں ہوں گی سمجھو کہ وہ محلہ مسلمان ہوگا. جہاں جگہ جگڑے بیماری اور جتنے نسلی اور جتنے گریڑی ہوں گے وہاں سمجھو کہ وہ محلہ مسلمان ہوگا. پارکوں میں اگر سب سے زیادہ ٹائم پاس کسی قوم کا بچہ کرتا تو مسلم قوم کا بچہ کرتا ہے. اپنے بال کے پیچھے 1000 روپے مہینہ اگر کسی قوم کا بچہ خرچ کرتا تو مسلمان کا بچہ خرچ کرتا. اپنی شادی میں 10 سے 15 لاکھ اگر کسی قوم کا بچہ خرچ کرتا تو مسلمان کی قوم کا بچہ خرچ کرتا. پھر یہ قوم کہتی ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پھر یہ قوم کہتی ہے کہ حالات کیوں بھی ہمارے فیور میں اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے جب تک آپ نہیں بدلو، جب تک ہمارا کیریکٹر درست نہیں ہوگا، جب تک نوجوانوں کی آنکھیں پاک باز نہیں ہوں گی، جب تک ہوا کی بیٹیوں کو حیا کی چادر نہیں اڑا دیں گے، جب تک ہم یہ عزم نہ کر لیں کہ میری بیٹی چاہے پائلٹ بن جائے، میری بیٹی BPSC کر لے، DLED کر لے، B.Ed کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، مگر بنیادی ضرورت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو فاطمہ الزہرا کا قریب ہوں. اگر یہ عزم کیے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کا سماج ترقی کرے گا، آپ کی سوسائٹی ترقی کرے گی، وگرنہ آپ کا ساتھ دینا بیکار ہے. ارے ہمارا حال کیا ہو چکا صاحب؟ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ہم سے، لیکن کوئی ایک بندہ خدا نہیں آتا آگے کہ سماج کو بہتر دشا کی طرف کیسے لایا جائے. اگر مولوی آپ سے کڑی باتیں کر لیتا، جہیز کے خلاف بول دیتا تو اس مولوی کو اپنے نگاہ میں نہیں آتے ہو، اس مولوی کو نگاہ میں نہیں بلاتے لوگ. ہم دیکھا گیا ہے صاحب پورنیہ ضلع کا، میں خود پورنیہ ضلع کا ہوں، اگرچہ میرا جو گھر ہے وہ کشن گنج کے قریب ہے، یعنی لوک سبھا کشن گنج لگتا ہے، لیکن ایک پنمکی کے قریب نگاہ پڑھانے کے لیے آیا. پتا چلا کہ دیجے سے ہے. میں نے کہا میرے بڑے معتقد تھے، جلسے میں آتا تھا ان کے مدرسے میں، ان کے بھتیجی کی شادی تھی. میں نے کہا جب تک یہ دیجے پتری ہوگا تب تک نکاح نہیں ہوگا، ورنہ میں یہیں سے اپنی گاڑی کو موڑ لیتا ہوں. خدا کی قسم انہوں نے میری بات کی لاج نہیں رکھی، کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے. بولے اس سماج پر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی، اس سماج پہ اللہ کی لعنت اور غضب اور غصہ نہیں ہوگا. بولو کس سماج پر ہوگا؟ کہ جمعہ نماز پڑھ لینے سے، عیدین کی نمازیں پڑھ لینے سے، کبھی کبھی جنازے کی نماز میں شرکت کر لینے سے سماج بدل جائے گا، سوسائٹی ترقی کر لے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی ہے. آج اگر ظالموں پر اثر ابھارے ہوا ہے، آج اگر بیرونی طاقت سے ابھار کے اگر ہمیں اور آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اور آپ بہت دور جا چکے ہیں. ہم نے اور آپ نے اللہ کے غضب اور غصے کو للکارا ہے. شب برات کی رات گزری، عام طور پہ بہت سے مسلمان جگے، کچھ نے عبادت کری، کچھ نے تسبیحات کھٹکائے، کچھ نے قبرستان کا اگربتی اور موم بتی دھوئے کی طرح اڑا بھی دیے. بہت سے لوگوں نے بہت سے کام کیے. میں مبارکباد پیش کرتا کہ کچھ لوگوں نے کم سے کم عبادت کری تو تھوڑی بہت. لیکن بات جب شب قدر کی آئے، جس شب قدر کے بارے میں قرآن کریم سے ثابت سورہ قدر باقاعدہ سورت نازل ہوئی، حالانکہ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم سے کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا، احادیث سے اگر ثبوت بھی ملتے تو سیاستہ کی کوئی روایت نہیں ملتی. اجتماعی عبادات سے اس لیے علماء دیوبند کا روک ہے کہ کوئی اگر مسجد جائے اور گروپ بنا کر جائے، قبرستان جائے اور گروپ بنا کر جائے تو یہ عمل اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. غیر مقلدین کے درجات بھی اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے صاحب؟ دکھاوے کے لیے کچھ کرنا. ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ موٹر سائیکل لے کر اس چوک سے اس چوک تک سے مطلب بازی کرنا ہے، تماشا بازی کرنا ہے، قبرستانوں کو چراغا کرنا ہے، روشنی سے پورے قبرستان کو جگمگا دینا ہے، گلیوں کو جگمگا دینا ہے. اور جب بات آئے گی شب قدر کی تو کچھ لوگ تو صرف سمجھتے ہیں کہ 27 کی شب ہو جائے بس آئے گی، کہ 27 کی شب قدر ایسے نہیں.
5 راتوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، اور جس کسی کو شب قدر کی رات نصیب ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کے سارے آگے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مجال ہے ہماری قوم کو رمضان کے آخری عشرے میں ہماری سوسائٹیوں اور نوجوان لڑکے اور ہم لوگ اپنے ذمہ دار جو اپنے لوگ کیا آپ کو کہتے ہیں، ہم لوگ تو اپنی بیوی بال بچوں کو لے کے خرید و فروخت میں بزی ہو جاتے ہیں، اور خرید و فروخت بھی کیسا؟ فلمی ایکٹریس نے جن کپڑوں کو لانچ کیا وہی کپڑا خریدتے ہیں، کبھی باغیرہ مستانی چلتا تو کبھی کرپٹوک چلتا، کبھی ڈی ایم ڈریس چلتا، عید میں پتہ نہیں کون سا کپڑا آئے گا۔ ہم اپنے روزے کو خراب کرتے، ہمارے جسم، ہمارا صرف اور صرف جسم بھوکا رہتا ہے، اور روزہ نام بھوکے رہنے کا ہے ہی نہیں ہے۔ کس نے بتایا آپ کو؟ روزہ پورے باڈی کے رکھنے کا نام ہے۔ آپ کی آنکھ روزہ رکھے تب آپ کا روزہ، آپ کا کان روزہ رکھے تب آپ کا روزہ، آپ کی زبان روزہ رکھے تب آپ کا روزہ، آپ کی نیت روزہ رکھے تب آپ کا روزہ، آپ کا دل روزہ رکھے تب آپ کا روزہ، آپ کے قدم روزے رکھے تب آپ کا روزہ۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بس سحری کر لی، پھر اس کے بعد افطاری کر لی، روزہ ہو گئے۔ روزہ اس کا قطعی نام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ثواب جس طرح مرتب ہونی چاہیے اس طرح مرتب نہیں ہوتی۔ روزے میں جو عظمت اور فضیلت ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پائی۔ بزرگوں میرے کہنے کا مقصد صاف ہے کہ آج نبوی سماج سے میرا سماج کٹ چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ کہ قرآن کی تعلیم عام ابھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ممبئی چلے جاؤ، مہاراشٹر کے بہت سے بڑے بڑے شہر چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، کیرل چلے جاؤ، بنگلورو چلے جاؤ، جگہ جگہ تعلیم بالغان کا نظام ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں، 56 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 75 سال ہو گئی، قاری صاحب، قاری شبیر صاحب کے پاس آ کے خوشامد کرتے ہیں لوگ کہ قاری صاحب مجھے قرآن سکھائیے۔ ویسا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جیسا قرآن نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یعنی قواعد و تجوید کی رعایت کرتے ہوئے شین کو شین پڑھیں، سین کو سین پڑھیں، ضا کو ضا پڑھیں، ایسا قرآن۔ لیکن مجال ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، کوئی کہتا ہے میں تو بہت بزی ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہماری زندگی کرتی رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ جب تک بزرگوں ساتھیوں ہم نے اور آپ نے سارے خرافات سے توبہ تیرا نہ کری اور اپنے سماج کو نبوی سماج بنانے کی قسم نہ کھائی، اپنی سوسائٹی کو نبوی سوسائٹی بنانے کی قسم نہیں کھائی، تو یاد رکھو اللہ کی مدد نہیں آئی۔ چیخ لو، چلا لو، جتنی طبیعت چاہے بدلی گالی رہنے لو، لیکن میں آپ سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں قاری شکیل صاحب اور جملہ اساتذہ اور علماء کی موجودگی میں اور دانشوران کی موجودگی میں، آپ اور ہم جب تک نہیں بدلیں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ حکومت کو گالی دینا فضول ہے، کسی پر الزام اور بہتان لگانا فضول ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اچھے دن کوئی پارٹی نہیں آ سکتی، کانگریس کے دور اقتدار آئیں گے تب اچھے دن بھول ہیں، فلاں کی پارٹی کی حکومت بنے گی تب اچھے دن بھول ہیں۔ اچھے دن آپ لاؤ، اچھے دن ہم لائیں گے، ہمارا کیریکٹر لائے گا، نوجوانوں کی آنکھیں لائیں گی، عورت کی بیٹیوں کا دوپٹہ لائے گا، ان کی حیا لائے گی، ہماری ماؤں کی گود لائے گا۔ آج کہتے ہیں آپ کہ قرآنی آیات کو مٹانے کی کوشش، وقت امندمنٹ ایکٹ جیسا سخت قانون بننا، کون ہے اس کے مجرم بتاؤ؟ ہم ہیں اس کے مجرم۔ ہمارے اخلاق اتنے بہتر ہونے چاہیے تھے کہ غیر ہم سے متاثر ہوتے، غیر لوگ اپنے بھی ہم سے متاثر ہو رہے، اپنے ہم سے دور ہو رہے۔ بڑا بھائی ہو کر چھوٹے بھائیوں کی جائیداد کو ہڑپتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کی زمینوں کو غصب کرتا ہے، اگر دیتا بھی ہے تو لبے روڈ زمین نہیں دیتا بلکہ وہ زمین دیتا جو زمین کسی لائق نہیں ہے۔ پھر آپ توقع کیے ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آ سکتی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے آپ کو اللہ والا ہونا پڑے گا، اللہ کے احکامات کا پابند ہونا پڑے گا، اللہ کے نظام کو فالو کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ سب لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کہیے انشاءاللہ، آج کے بعد سے انشاءاللہ نبوی سماج بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش جو میں نے آپ سے کی تھی، قاری صاحب کے صاحبزادے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے جملہ اساتذہ کرام کی محنت، میں ایک گزارش، یہ مدرسہ
مدرسۃ الاطفال ہے، بچوں کا مدرسہ، لیکن اگر آپ لوگوں کی توجہ ہوگی، آپ لوگ قاری صاحب سے کہیں گے کہ قاری صاحب جہاں یہ مدرسہ مدرسۃ الاطفال ہے، وہی یہ مدرسہ مدرسۃ الوالدین بھی بنائی ہے، مطلب ہماری عمر 55 سال 72 سال 75 سال 50 سال، ہم بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ایک گھنٹہ ہمیں بھی نکال کے دیجیے، اور میں کہتا ہوں فری میں مت پڑھیے، پیسہ لگا کر پڑھیے، جیسا کہ ابھی حضرت قاری صاحب نے حافظ صاحب کے حوالے بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں تو کہتا ہوں ایسے ہی لوگ تو قبر میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی قبر کو اللہ جنت کے باغات میں سے باغ بناتا ہے، جو مدرسے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وغیرہ یاد رکھو، قرآن کا صاف صاف ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر متفرق الفاظ کے ساتھ اللہ نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایک جگہ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور بھی بہت سی جگہوں پہ دو چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، ایک بچوں کی اندھی محبت، دوسری مال کی اندھی محبت، یہ دو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اولاد کے لیے انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیتا۔ آج حضرت قاری صاحب کیا نام تھا؟ قاری سنجر صاحب کی روح کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دے گا، اعلیٰ علیین بننے میں جگہ نصیب کرے، دعائیہ اور یقیناً نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کی رخصت ہو جاتا ہے، ان کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، مگر اگر کسی نے مسجد بنوائی، مدرسے میں حصہ لیا، مسجد کی چھت پڑ رہی ہے، سلیب پڑنے میں اگر انہوں نے کہا 2 کنٹل سریا میری طرف سے، 60 بوری سیمنٹ میری طرف سے، 1000 یا 2000 اینٹا میری طرف سے، بندہ مر بھی جائے گا پر ان کے ثواب کی جو لسٹ ہے نا فہرست، وہ رکے گی نہیں بلکہ جاری رہے گی، یہی ہے صدقہ جاریہ۔ میں کہتا ہوں قاری سنجر صاحب کی طرح سے ہم سب کو ہونا چاہیے، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ایک قاری سنجر دنیا سے گئے ہیں، 100 قاری سنجر انشاءاللہ اس زمان پر پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ بولو کوئی قاری سنجر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ابھی اور اسی وقت کہے، انہوں نے 2 لاکھ روپے دیے تھے، میں 2 لاکھ تو نہیں، اس مسجد کے ڈھلائی کے لیے کم سے کم 10,000 روپے انشاءاللہ ہے، کوئی نہ بھائی، اگر مر بھی جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے میں خدمت کے بدولت، اس مدرسے میں تعاون کے بدولت آپ کے درجات کو بڑھاتا رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات میں سے پاک بنا دے گا۔ ہے کوئی قاری سنجر صاحب کی اس سنت کو زندہ کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، 10,000 روپے ابھی مسجد کے تعمیر و ترقی کے لیے، یعنی چھت ڈھلائی ہونی ہے، 10,000 روپے یا 2 کنٹل سریا، ہے کوئی میرا بھائی؟ یا 20 بوری سیمنٹ، کوئی میرا بھائی ہے؟ شاہد اقبال صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 10,000 روپے اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب جناب قاری صاحب شاہد اقبال صاحب کے دینوں کو قبول کرے، اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے جتنے مرحومی ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ سبوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے کھیت میں کلیان میں مکان میں کاروبار میں خوب خوب برکت عطا کرے۔ میرے بھائی، دنیا میں دولت آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی دولت کا صحیح استعمال کرے گی، بہت بیوقوفی والی بات۔ ہم کچھ اولاد ہوتی ہے جو نیک صالح اولاد ہے، جو آپ کی دولت کا صحیح استعمال کرتی ہے، ورنہ عام طور پہ اندھے کی طرح آدمی کے خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر قاری شکیل صاحب پیچھے سے میرے چچا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ، 10,000 روپے کے لیے ماشاءاللہ، عبدالجبار صاحب 10,000 روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب عبدالجبار صاحب نے 10,000 روپے سے یہ مدرسہ جو نبی علیہ السلام کا گھر ہے، مہمان رسول کی جگہ ہے، اے اللہ عبدالجبار صاحب کو یہ مولوی کیا دے سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں اے اللہ کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو کوئی مدرسہ بناتا ہے اے اللہ تو اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اے اللہ عبدالجبار صاحب کا ٹھکانہ بھی جنت ہے، ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت کر دے، ان کے کھیت میں کلیان میں کاروبار میں مکان میں خوب برکت عطا کر دے، ماشاءاللہ 2 لوگ ہو گئے،
सकते हैं, 20-25 बोरी सीमेंट भी दे सकते हैं, 1000 ईंट भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लगेगी, मोहरत लगेगी, गिट्टी लगेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। छत की सराहत पड़नी है, छत ढलाई होनी है, रकम की भी जरूरत है, तो रकम भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, चीजें भी आनी चाहिए। मैं कारी शकील साहब से कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपकी छत ढलाई होगी मुझे भी फोन कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं भी आऊंगा और इसके छत की ढलाई के लिए खड़े खड़े मेरी माएँ भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, नौजवान भी आएंगे, जिम्मेदार भी आएंगे, जिनसे जो कुछ होगा सब अपने अपने इंशाअल्लाह अपने अपने अमाल को, अपने मरहूमीन के दराजात को बढ़ाने के लिए सब पेश करेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए से 2 लोगों को 20-25 बोरी सीमेंट का तकाजा है, 2 कुंटल सरिया का तकाजा है, 1 गाड़ी मिट्टी का तकाजा है, 1 गाड़ी या 2 गाड़ी बालू का तकाजा है। दिखा देना अप्रैल में वाले अच्छा अप्रैल में होना, अप्रैल के महीने में ये काम होना। अच्छा काम शुरू है, अप्रैल के महीने में जलसा होना है, तो काम शुरू है ये। अच्छा पीलर वेलर पूरा मुकम्मल हो चुका है, अब मेरा अच्छा ईद जुलाई होनी है, ईद जुलाई होनी है, इसलिए ईद भी दिखा सकते हैं। जितनी हो विशासत के साथ हस्बे हैसियत अपनी सहूलत के एतबार से 10,000 नहीं दे सकते, 1,000 दे सकते, 500 दे सकते, 20 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते, 10 बोरी सीमेंट दे दे, एक ट्रैक्टर एक टेलर अगर गिट्टी नहीं दे सकते तो आधा टेलर दे दे। जितनी आपकी विशासत हो, जितनी हस्बे हैसियत हो बता दे देना माशाअल्लाह। सदर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, जो भी साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के तामीर और तरक्की में हिस्सा अल्लाह हर किसी को तौफीक नहीं देता, अल्लाह जिसे पसंद करता है वही देता है अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा, उसी को अल्लाह तौफीक देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है कोई मेरा भाई माशाअल्लाह 5,000 रुपए हो, 5,000 रुपए हो या 25 बोरी 20 बोरी माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह समस्तीपुर के, समस्तीपुर में कौन सी जगह है? अच्छा यही वाला समस्तीपुर है, हम सोचे कि वो समस्तीपुर है, होगा समस्तीपुर। अल्लाह माशाअल्लाह ईमान चाचा उन्होंने 5,000 रुपए दिए, अल्लाह चाचा के देने को कबूल करे, अल्लाह चाचा के जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह चाचा के खेत में, कल्याण में, मकान में, दुकान में, कारोबार में खूब बरकत अता करे, अल्लाह उनके जुमला मरहूमीन की बारगाह में मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जितने लोगों ने दिए हैं अल्लाह सबके देने को कबूल करे। अल्लाह बहुत से लोग देना चाहते हैं लेकिन अभी इस वक्त माशाअल्लाह माशाअल्लाह अलहाज अबुल कासिम साहब 5,000 रुपए, अबुल कासिम चाचा ने 5,000 रुपए। देखो उम्र के आखिरी पड़ाव पे है और यही तो सही है, उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, यही सही सौदा है। अल्लाह के घर में, रसूलुल्लाह के घर में लगा के जाओ, मरने के बाद चीजें काम आनी है। आपकी औलाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी इमरान साहब गुड़गांव 2,000 रुपए से काम किए, अल्लाह कारी साहब के देने को कबूल करे, कारी साहब के जुमला मरहूमीन की बारगाह में मग़फ़िरत फरमावे, कारी साहब के खेत में, कल्याण में, मकान में, कारोबार में, दुकान में खूब बरकत अता करे। है कोई मेरा भाई 2,000 रुपए वाले, 1,000 रुपए वाले, 2,000 रुपए वाले, ये कोई चंदे की मजलिस नहीं है, लेकिन मैंने अंदर कारी शकील साहब के बाद कारी साहब आप आगे बढ़ाइए, हौसले को पस्त होने मत दीजिए। कारी संजय साहब अगर इंतकाल किए हैं इंशाअल्लाह ये समाज कई कारी संजय को पैदा करेंगे। आज कारी संजय साहब की रूह को इसका सवाब मिल रहा है, अल्लाह फरिश्तों से उनके बारे में तज़किरा कर रहा है कि देखो मेरा फरिश्ता, मेरा बंदा किस तरह से मदरसा दारुल गनीमत में हिस्सा लिया था, उनके तज़किरे खैर हो रहे, अल्लाह उनके दर्जे को बढ़ा दे। अलहाज नाज़िम साहब 1,000 रुपए नकद अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़िम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपए नकद दिए हैं। चाचा मेरा ख्याल है जौनपुरी है, चेहरा से लगा आपके जौनपुरी, मैं मछली शहर भूल जाता हूँ उनसे। जौनपुरियों का चेहरा ऐसे ही भरा भरा होता है, अल्लाह बहुत खूबसूरत किया। और ये सिमरी बख्तियार की तारीफ है जौनपुरी की तरफ से, जानता हूँ हज़रत इसकी तारीफ पढ़ा हूँ, जौनपुरियों से ये शहर आबाद है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़िम साहब माशाअल्लाह, नाज़िम साहब ने 1,000 रुपए इस मदरसे को दान किया है, अल्लाह नाज़िम साहब के देने को कबूल करे, अल्लाह नाज़िम साहब के जितने मरहूमीन हैं सबकी बारगाह में मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह ताला उनके जुमला
جائے ضروریات کی تکمیل فرماوے، اللہ ان کے کھیت میں کلیان میں مقام ہے دکان میں خوب کو برکت عطا کر دے۔ محمد یونس صاحب کشمی کے 1000 روپے سے اس مدرسے کو تعاون کیے ہیں، اللہ یونس صاحب کے دینے کو قبول کرے، اللہ ان کے جملہ جائے ضروریات کی تکمیل فرماوے، اللہ ان کے کھیت میں کلیان میں مکان میں کاروبار میں خوب کو برکت عطا کرے۔ بھائی پیسے تو بہت سے لوگ دکھا رہے، 1000 روپے بھائی صاحب دکھا رہے۔ محمد اعظم خراسان، محمد اعظم صاحب خراسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں محلوں کے نام بھی بڑے تاریخی بتائیے، کوئی خراسان ہے، کوئی کشمی ہے، بڑے تاریخی شہر ہے، لوگ بھی تاریخی ہے ماشاءاللہ۔ 1000 روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا نام ہے اعظم صاحب کو جنت میں ان کو اعظم والا درجہ عطا فرمائے، اللہ قبر میں بھی ان کو اعظم والا درجہ عطا کرے، کیونکہ بھائی قبر تو پہلی سیڑھی ہے نا، پہلا زینہ ہے، اگر معاملات یہاں اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ آگے کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، اور یہی اگر ٹھکائی پٹائی اگر شروع ہو گئی بھیا کیا کہنے میدان محشر میں آنسو ہاتھ بازی پریشان۔ لیکن ہاں ایک بات تو کام ہے، ایک بات کام کی ہے، وہ کیا جانتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ دائرے غنیمت میں اگر آپ کا پیسہ لگا ہوگا اور حضرت قاری شکیل صاحب کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ عزیز جو حافظ قرآن بنے ہوں گے، وہ اگر آپ کی طرف محبت سے دیکھ لیں گے، اے اللہ اعظم صاحب کے آواز تو اچھے نہیں تھے لیکن انہوں نے مدرسہ دائرے غنیمت میں 1000 روپے دیا تھا، اے اللہ میں ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے جن کو کہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھ میرا حافظ قرآن ان کی طرف محبت سے دیکھ رہا ہے، ان کے دائیں ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے اور جہنم سے گھسیٹ کر انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مدرسے کے بچوں کی محبت کا کرشمہ ہے، ان کے نور نظر کا کرشمہ ہے، جو کوئی ان کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اپنے محبت سے دیکھتا ہے۔ اور آج سماج میں حافظ بنانے کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، جو بچہ لوا ہوگا، ذہن سے معذور ہوگا، غریب کا بچہ وہی مدرسے میں پڑھے گا۔ نہیں غلط بات ہے، نہیں بھائیو، اللہ جن کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے، معرفت خداوندی کا جس قلب میں مہر لگ جاتا ہے، مدرسوں میں انہی کے بچے آتے ہیں۔ محمد سلیم خراسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1000 روپے اور محمد سلیم صاحب خراسان کے، یہ خراسان والے ساتھی کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، آپ بھائی خراسان والے، اللہ خراسان والے کو سلامت رکھے۔ اسلام صاحب محمد 500 روپے، اللہ اسلام صاحب کے دینے کو قبول کرے۔ ایک صاحب خراسان کے اور دیے 1000 روپے، اللہ ان کو بھی دے دے، انہیں بھی ان کے دینے کو بھی قبول کرے۔ ان سارے لوگوں کے جائز ضروریات کے اللہ کا تقدیر فرماوے، اللہ ان کے جتنے مرحومین ہیں سب کی بار بار مغفرت فرماوے۔ محمد عثمان صاحب قاسم پور نوہٹا کتنے 1000 روپے قاسم چچا، اللہ قاسم چچا کے دینے کو قبول کرے، اللہ ان کے کھیت میں کھلیان میں مکان میں دکان میں خوب برکت عطا کرے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب فرما، ہندوستان میں جس طرح سے سر فخر سے بلند کرتے ہوئے ہم جیتے تھے، اے اللہ مزید حالات کو سازگار بنا کر ہمیں سر فخر سے اونچا رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کوئی میرا بھائی 1000 ہو گئے، 500 ہو گئے، 5000 ہو گئے، 10000 ہو گئے، لیکن 10 بولے سیمنٹ کے لیے کوئی میرا بھائی 10 بولے سیمنٹ، آپ کے یہاں سیمنٹ کی کیا قیمت ہے مجھے نہیں پتا، میرے یہاں 325 روپے یا 380 ہے، اچھا پورنیہ ذرا سستا ہے یہاں کے مقابلے، اس کا مطلب ہے بہرحال 380 روپے، لیکن اگر تھوک میں خریدا جائے تو مجھے لگتا ہے کم قیمت ہو جائے گی تھوڑی بہت۔ بہرحال 10 بوری سیمنٹ کا تقاضا ہے، کوئی میرا بھائی وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا، پھر ہم لوگوں کو اس پیٹ کی خدمت بھی کرنی ہے، چونکہ میاں بھائی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی خدمت کرتا ہے تو پیٹ ہی کی خدمت کرتا ہے۔ ہم مولوی لوگ بھی گوشت کھا کھا کے پریشان ہیں اور آپ بھی گوشت کھا کھا کے پریشان ہیں، یہی وجہ ہے کہ میاں بھائی کا ہر طرف گوشت ہی گوشت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بھائی کو سلامت رکھے، اپنے شان اور شوکت کے ساتھ سلامت رکھے۔ کوئی 10 بوری سیمنٹ کا تقاضا ہے، کوئی میرا بھائی ہے 10 بوری سیمنٹ کا تقاضا ماشاء اللہ۔ ہاں ایک کام کیجئے، صحیح بات ہے، جنہیں لکھانا ہوگا قاری شکیل صاحب تو یہی رہیں گے، ہے نا، ان کے اساتذہ رہیں گے۔ ایک بار یہ رومال لے کے آپ تک پہنچ رہا ہے، مجمع کم ہے، اور یہ مجلس کا چچا جن سے جو بن پڑتا ہو ہے نا، سب ہو جائے گا نا الحمدللہ، الحمدللہ۔ لیکن آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دو بیٹھے اب تو قربانی ہے۔